پیارے دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنی ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کر آئے ہیں۔ دوستو، بیان کا عنوان ہے شان صحابہ۔ صحابہ کی دین کی خاطر کتنی قربانیاں ہیں۔ آپ کو جاننا ہے تو بیان کو مکمل سنیے گا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن
حزب اللہ هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبه احبهم ومن ابغضهم فببغضه ابغضهم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ذوق شوق کے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس دور فتن میں اے لوگو، اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے. کیا فقر و غنا کی فکر کر رہے ہیں، یہ عمر بسر ہو جائے گی. سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو، سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو، ایمان کی دولت لازم ہے. جب باطل حق سے ٹکرا ہے، جب باطل حق سے ٹکرا ہے، جب باطل سر پر چڑھ آئے، ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حمایت لازم ہے. جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، کوئی جا کر ان سے کہہ دو کیوں ہم سے ناحق الجھتے ہو. انسان کو شرافت لازم ہے. بزدل نہ بنو، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا. بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا. جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرت لازم ہے. حضرات علماء اکرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، مجھ سے پہلے مولانا حق نواز صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً صحابہ کرام کا مقام سمجھایا.
اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی نبی کے جانثاروں کی کوئی تعریف کر سکوں، اور اس سے غرض، اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہوگی کہ بیٹے کو ہر دن صبح کو بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، ہر روز جب اذان ہو تو بلاؤ کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیری اماں ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیری بیوی، روزانہ لکھ لکھ کر کاغذ پہنچاؤ۔ مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ مقام صحابیت کتنا اونچا ہے۔ جس کو صحابہ کرام کے مقام پر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مناقب ہیں، قرآن کریم نے ذکر فرمائے، یہ حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ دنیاوی طور پر بھی پاکستان میں الاٹمنٹیں ہوئیں، جس نے ایک کمرہ کسی کو الاٹ کرا دیا ساری عمر احسان مند ہے اس کا، کہ صاحب اپنے پلے کیا تھا، یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی ہوئی، انہوں نے الاٹ کرا دیا تھا۔ ارے ایک کمرہ تجھے دلوا دے تو اس کا احسان مند، اور جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے تمہیں حکمرانی عطا کی، ان کا کوئی مقام نہیں۔ نعرہ تکبیر! میں یہ کہوں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے مسلمان حکمراں ہیں، یہ تمام کے تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے۔ اور ایک اور تجربہ کرو، جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا، جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی مول لی، خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، زمین تنگ ہو گئی، حکمران کے لیے تنگ ہو گئی، فقیروں کے لیے نہیں۔ فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھل لی ہے۔ اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو، چھٹی لو گے، درخواست دو گے، بیمار بنو گے، 60ویں ٹکٹ پیش کرو گے، یاروں کی موج ہے، جدھر جائے چلے جائے۔ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں۔ ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے، ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے، اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو۔ میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے، لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی۔ ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے۔ مستقل چھٹی بے شک لے لے، لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے۔ یہ جتنے جھنگ شہر کے لوگ، اردا گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلے جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح، ان سے بڑے تھے، اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے۔ ہاں اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی
مذاق نہ تھا. جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی. تو 1400 سال کے بعد کلمہ دروازے پہ تجھے پڑا ہوا مل گیا، تو کیا محبت کرے گا، تو کیا عشق اپنائے گا، تو کیا جانثاری کرے گا. تو حضور کے ان جانثاروں کی قدر نہیں کرتا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہو کر پتھر کھائے. تم نے کب ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مال قربان کیا تب انہوں نے، جان قربان کی تب انہوں نے، آل قربان کی تب انہوں نے، سب کچھ تو انہوں نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں انہوں نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے انہوں نے کیے. اور خدا کی قسم جس دلہا کے برات کے صحابہ براتی بنے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی خوشی نہیں مناتے؟ تمہارے یہاں کوئی شادی کرنے آئے، کسی براتی کو محلے کا آدمی کوئی کچھ کہہ دی تو بڑی منتیں کرتا ہے، یار براتی ہے پردیس کا آیا ہوا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براتیوں کو بھونکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرے دروازے پہ اگر کوئی گورنر، کمشنر، ڈی سی، اے سی، چھوٹا بڑا ذمہ دار سرمایہ دار اگر شادی کے لیے آ جائے تم بڑی خوشی مناؤ. اور خدا کی قسم اس گھر کے مقدر کو تم کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آیا؟ تیری لڑکی اگر کسی بڑے آدمی کے یہاں چلی جائے تو مچھوں کو وٹ دیتا پھرے، اور صدیق وہ ہے جس کی لڑکی سرکار مدینہ کے گھر میں موجود ہے. اور تو دے گا کوٹھی دیکھ کر، تو دے گا بنگلہ دیکھ کر، تو دے گا مربع ٹیوب ویل دیکھ کر، تو دے گا کار موٹر دیکھ کر، تو دے گا عہدہ دیکھ کر، تو دے گا کپڑے دیکھ کر، تو دے گا شکل و صورت دیکھ کر. سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہے، گھر میں 2 گھروالیاں موجود ہیں، 4 جوان بیٹیاں موجود ہیں. 53 سال کی عمر مبارک ہو، 2 گھروالیاں موجود ہوں، 4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں، ایک بیوی انتقال کر چکی ہو. ایسے وقت میں صدیق کے سوا کون ہو سکتا ہے 6 سال کی لخت جگر اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال؟ آل قربان کر دی صدیق اکبر نے. وہ انسان نہ تھا؟ وہ یہ نہیں سوچ جانتا تھا کہ میں اس گھر میں دے رہا ہوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. صدیق اکبر نے یہ نہ سوچا جس کے سامنے ہر وقت کا منظر تھا کہ میں اس گھر میں اپنی بچی کو دے رہا ہوں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا رہا، اور اس کی بھی قدر تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملا. اور بعض صحابہ وہ ہیں اگر تیری رشتہ داری گورنر سے ہو جائے میرے خیال میں خوشی کا مارا پھٹ جائے گا بیچ میں. وزیروں سے رشتہ داری ہو جائے تو ہارٹ فیل ہی ہو جائے گا. میں نے ان کو چھیڑ کے بہاوے. تیری رشتہ داری اگر گورنروں، وزیروں، سفیروں، امیروں، ذمہ داروں، آڑتیوں، تاجروں سے ہو جائے تو تو بڑا آدمی بن جائے. اور وہ کتنے بڑے مقدر والے ہوں گے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حضور کی لڑکیوں سے شادیاں کرنے کے لیے دلہا بن کر آئے. اور بعض وہ ہے کہ خاندان نبوت کے گھر میں، کالی کملی والے کے گھر میں ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا. تیرا نکاح قاضی پڑھائے، تیرا نکاح مفتی پڑھائے، تیرا نکاح خطیب پڑھائے، تیرا نکاح امام پڑھائے، چاہے تو پیسے دے یا نہ دے، سب کے نکاح یہاں پڑھے جائیں گے. نبی کے دامادوں میں ایک ایسا ہے جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا.
اور میں کہتا ہوں عثمان کو نہ چھیڑنا ورنہ خدا پہ بات آئے گی، قاضی خود خدا ہے۔ جنہوں نے دھن دولت مال آل سب کا سب قربان کر دیا ہو، ان کی شان میں لب کشائی، گستاخی، بے ادبی کیوں؟ بیواسا مال سمجھا ہے؟ ایسا نہ کرو، بعد آؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار وہ وفادار ہیں، دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکا کہ نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا اس نے حضور کا دامن چھوڑا۔ کٹ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے تو ہو گئے، مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ روایت میں ایک واقعہ آتا ہے، توجہ کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں میدان جہاد میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، 70-80 کے قریب زخم ہے، اور وہ زمین پر رینگ رہا ہے، کونیوں کے بل آگے کو بڑھ رہا ہے میدان جہاد کی طرف۔ تمام بدن زخمی، سر زخمی، پیر زخمی، سارا بدن کٹا ہوا ہے، اور وہ کونیوں کے بل اور اپنی ٹھوڑی کے بل آگے کو سرک رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہو اللہ والے اب کہاں کی تیاری ہے؟ اب تو آخری وقت ہے، لیٹ کے اللہ کے یار رخصت ہو جا، اب کدھر کی تیاری ہے؟ کہنے لگا ابو ہریرہ ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جس ذات نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوں ان نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی اور کوتاہی، اور رہے یہ مطالبے، ہمارے تو کان پک گئے سنتے سنتے کہ فلاں کے روٹ پرمنٹ ہے، فلاں کا روٹ، اور دنیا بھر کی عبادتوں کے مرکز اب اپنے گھروں میں ہے۔ یہ عبادت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت اس کی گھر میرا نہ۔ عید کے دن پولیس آتی ہے عیدگاہوں میں، بھائی یہ جو سارے پاکستان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے پولیس آتی ہے، کیوں؟ تھوڑے آدمی ہوتے ہیں۔ بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہو پولیس آتی ہے، عید الفطر وہ سوئیوں والی عید پڑھتے ہو پولیس آتی ہے، جمعے کے دن پولیس آ کر مسجد کو گھیرے میں لے کے کھڑی ہوتی ہے، رمضان شریف کے ختم قرآن کے جلسے ہوتے ہیں، تراویہ پڑھتے ہو پولیس آتی ہے۔ یہ 10ویں محرم کو پولیس کیوں بھاگی پھر رہے ہے؟ کھیر بٹ رہی ہے، ملیدہ تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ 8 کروڑ مسلمان عید بقرہ عید پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، پولیس والے پولیس لائن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ 10ویں محرم کیا عذاب کا دن ہے، بھاگے پھرے ہیں، وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو۔ پتا چلا کہ یہ خود حکومت والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت نہیں شرارت ہے، جبھی تو آتے ہیں یہ بھاگے بھاگے، سرگودے والے جنگ آئے، جنگ والے ٹوبے گئے، ٹوبے والے گوجرے گئے، گوجرے والے آگے کھسک گئے۔ نہ عبادت میں پولیس کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ امامت کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت کا دن نہیں، یہ گڑبڑ کا دن ہے۔ جب تمہیں خود معلوم ہے تو تم اس کی اصلاح خود کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اصلاح خود کرو۔ انہیں کہو کہ بھائی شہروں میں الگ الگ ایک کوٹھی یہاں، ایک بنگلہ وہاں، ایک مکان یہاں، ایک اس طرح سے نہیں، تم اپنی الگ مارکیٹ بناؤ اور تم جھوپڑے اپنے الگ ڈالو۔ انہوں نے تو وہ کام کر رکھا ہے کہ بیسا یا تو بیسوں میں رہے گا نہیں، کسائی کا کٹا تو کہیں گیا ہی نہیں۔ کچھ عقل کرو۔ آدھا ملک بیچ کے تو تم نے پہلے ریوڑیاں چاولی،
اس باقی کی خیر مناؤ، اس کے اندر امن و سلامتی کی جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی ہوئی ہو، اور یہ بچے گا صحابہ کرام کی ناموس کے صدقے میں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ستارے، درخشندہ ستارے، تابندہ ستارے، جنہوں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تیرا استاد قاری بنے گا، تیرا استاد قاضی بنے گا، تیرا استاد امام بنے گا، تیرا استاد خطیب بنے گا۔ خدا کی قسم صحابہ وہ ہیں جن کا استاد امام الانبیاء ہے۔ تیرا پیر نقش بندی ہوگا، تیرا پیر قادری ہوگا، تیرا پیر سوروردی ہوگا، تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر فلاں ہوگا، تیرا پیر دوسرا تیسرا ہوگا۔ خدا کی قسم ان صحابہ کو کچھ نہ کہو جن کا پیر امام الانبیاء ہو۔ صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی۔ صحابہ بیمار پڑتے تھے، عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ شہید ہوئے، وفات ہو گئی، جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا۔ عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی، مالک میرے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں، آج سے نہیں ازل سے تو دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکوں گا۔ آواز آئی میرے محبوب اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا؟ ایک پانی کا پیالہ لے، اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے، 2 بوند رکھ لے، اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں گا۔ جنگ کے نوجوانوں تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر میں پی ہوں گی، ندی نالے چشمے کنویں نلکوں کا پانی پیا ہوگا، پر صحابہ کرام کو جو پانی ملا کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں۔ ایک مسئلہ بتاؤ، جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو انہیں کیا کہو گے؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں، فلاں کہاں ہے، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کی ہے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگوں یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں
پیروں سے بڑا پیار ہے. فرمایا پیروں سے نہیں, گھوڑے کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی مجھے قسم ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو. خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا, صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے, اور گھوڑوں کی نہیں, گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے. قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ٹانگے میں سے دن کے دن نکال لو, بس مزے ہی مزے. صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا, سمندروں نے کیا, زمین و آسمان نے کیا, ہواؤں نے غلامی کی. سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ, تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں. اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی. کملی والے نے, کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا. تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی, یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ, نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں, کس کو مانگ رہا ہوں؟ تم شانے اور عقل مند. تم نے کبھی یہ دعا مانگی, یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے, اور بڑا مالدار ہونا چاہیے, اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے, اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے. تو اتنا سیانا, اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں. اللہ پاک جل شانوں سے جھولی پھیلا کے مانگا, الہی حد ہو گئی, مدت گزر گئی, مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا, جوانوں نے مارا, بوڑھوں نے مارا, اپنوں نے مارا, غیروں نے مارا. خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا. جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر, حد ہو گئی, آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا. چمڑا تو کیا, گوشت تو کیا, ہڈیاں سالم نہ رہی. کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا, جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا. اعلان کرتی ہے اللہ احد. اطلاعات ہیں, پریشان کن معاملات ہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی, الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال. یار دوستو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے قاری حنی ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان سنا. دوستو بیان کا عنوان تھا دوستو شان صحابہ. دوستو صحابہ کی دین کے خاطر کتنی قربانیاں تھی. دوستو بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور چینل پر نہیں ہوتے چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, جب تک کے لیے السلام علیکم, خدا حافظ.